دعوت دیتا ہوں فریدہ افضال، یہ بچی آئے اپنی تقریر پیش کرے۔ الحمد لله الذي وقفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان وقال كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق اللہ العظیم۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میری عزت دار ماں اور پیاری بہنوں، آج کی اس مبارک مجلس میں تقریر کا عنوان وہ چیز ہے جس پر ساری دنیا کے لوگ متفق ہے، جو بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے جدا کر دیتی ہے، جو بچوں کو ماں باپ سے اور ماں باپ کو بچوں سے علیحدہ کر دیتی ہے، جو سچے دوستوں کے درمیان غم کا پہاڑ کھڑا کر دیتی ہے، جو سمندر کے موضوع میں بھی آ جاتی ہے اور جنگلیوں کی سناٹوں میں اور آسمان میں اڑتی ہوئے راکٹ اور جہازوں میں بھی نہ اس کی پکڑ سے بڑے بڑے منصب عہد والی محفوظ ہے، نہ ہی امیر دولت مند رات کے اندھیرے اور دین کے اجالے اس کے لیے برابر ہے، نہ اسے چاند جیسے حسین اور خوبصورت چہروں پر ترس آتا ہے، نہ ہی دارا سکندر رستم جیسے پہلوانوں کی طاقت سے وہ خوف کھاتے ہیں، عالم ہو یا ظاہر، مسلم ہو یا کافر، وہ سب کے طاق میں رہتے ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ڈاکٹر ماہرین فن پر اس کی نظر ہے، نہ جانے کتنے گھروں کو اس نے اجاڑا اور برباد کیا، نہ معلوم کتنے پلان اور منصوبے ان کے سامنے فیل ہو گئے، نمرود کی بادشاہت، قارون کی، فرعون کا تکبر کو اس نے کھا دیا، ہلاکو اور چنگیز خان جیسے ظالموں کو بھی اس نے نہیں بخشا، موسیٰ جیسے کلیم اللہ اور ایوب جیسے صابر کو اس نے نہیں چھوڑا، ابراہیم جیسے کلیم اللہ اور اسماعیل جیسے جبی اللہ کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ حبیب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی وہ حاضر ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہی وہی چیز ہے جسے ہم اور آپ موت کہتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، یہ دنیا دار فانی ہے جو آتا ہے سو جاتا ہے، یہ دنیا دار فانی ہے جو آتا ہے سو جاتا ہے، نہ اس میں انبیاء ٹھہرے نہ اس میں اولیاء ٹھہرے۔ میری پیاری بہنوں، موت اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کوئی زمین میں ہے فنا ہونے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وقال کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو ضرور بھی ضرور تم سے ملاقات کرے گی۔ پھر فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو تم کو موت پکڑ لے گی، اگر جو تم مضبوط قلموں میں بھی۔ رات اور دن کا ہمارا تجربہ ہے، اس دنیا میں جو بھی ہے اسے جانا ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے انسان آئے مگر سب چل بسے، بہت سے امیر آئے، غریب آئے، بہت سے عقل مند آئے، بہت سے فصیح و بلیغ آئے، بہت سے بادشاہ آئے، بہت سے وزیر آئے، بہت سے محدث آئے، بہت سے فقیہ آئے، بہت سے مبلغ آئے، بہت سے امام آئے، بہت سے لاکھ پتی کروڑ پتی آئے، بہت سے ارب پتی خرب پتی آئے، سب چل بسے۔ یوسف علیہ السلام جیسے حسین اور اسماعیل علیہ السلام جیسے فرما بردار بھی اس دنیا میں نہ رہے، عمر رضی اللہ عنہ جیسے فاتح اور ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق بھی اس دنیا میں نہ رہے، عثمان رضی اللہ عنہ جیسے باحیا اور رضی اللہ عنہ جیسے بہادر بھی اس دنیا میں نہ رہے۔ الگرد جو بھی اس دنیا میں آیا اسے جانا ہے۔ اس دنیا میں بہت سارا انسان آئے مگر چل بسے۔ کسی نے سچ کہا موت سے کس کو رشتہ داری ہے، موت سے کس کو رشتہ داری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اے انسانوں، چونکہ دنیا ہمارے واسطے مستقل نہیں بلکہ ایک مسافر خانہ ہے۔ شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی عظیم نہیں آرہا چلتا مسافر ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے سمجھدار کون ہے؟ فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اور اس کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے ملک الموت نے پوچھا کہ آپ کی عمر تمام نبیوں سے زیادہ ہوئی تو آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ اس نے جواب دیا میں نے دنیا کو اتنی لمبی عمر کو محسوس کیا کہ جیسا کہ کسی مکان میں دو دروازہ ہو، ایک سے داخل ہو دوسرے سے نکل گیا ہو۔ اے انسانوں، ذرا سوچو اور موت کی تیاری کرو، ہو سکتا ہے اس سال یا اس مہینے یا ہفتے میں مرنے والوں میں تیرا نام لکھا جا چکا، ہو سکتا ہے تیری زندگی کے دن پورے ہو چکے، ہو سکتا ہے تیرے سینے میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی، ہو سکتا ہے تو جس کوٹی بنگلہ میں رہتا ہے وہ زلزلہ سے تباہ ہو کر برباد ہو جائے،
ہو سکتا ہے صحیح سالم ہونے کے باوجود ہارٹ اٹیک کا تیرا خاتمہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے کفن کا کپڑا دکان پر آ چکا، ہو سکتا ہے موت دھیرے دھیرے تیری مکان کی چوکھٹ پر آ پہنچی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کسی نے سچ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اے انسانوں تو موت سے بے خبر ہے، تیری زندگی مختصر ہے مگر تیرے پلان اور منصوبے اتنے لمبے ہیں کہ عمر نہ مل جائے تو پورے نہ ہوں گے۔ اے انسانوں یاد رکھو ورنہ ایک دن وہ کنڈیشن ہوگا نرم نرم گدوں اور بستر پر سونے والی مٹی پہ سو رہے ہوں گے، روزانہ کپڑے بدلنے والوں پر ہزاروں من غبار پڑے ہوں گے، صابن سے نہانے والوں پر دھول جمی ہوگی، اتر کرا کر بولنے والے عاجز اور بے بس ہوں گے، تکبر کے بولنے والے خاموش پڑے ہوں گے، مرنے کے بعد قبرستان میں یہی حال ہوگا، مگر افسوس صدا افسوس آج کل ہم نے قبرستان کو میلہ بنا لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر نیک عمل کے قبر میں جاتا ہے اس کو تو سمجھنا چاہیے کہ دریا پار کرتے ہوئے بغیر کشتی کا جاتا ہے تو آپ ڈوبنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حضرات ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز ایک جنازہ کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں ایک الگ جگہ بیٹھ کر سوچنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المومنین آپ ولی اور جن الگ بیٹھنے فرماتے ہیں قبر نے مجھے یا عمر بن عبدال تم مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں آنے والوں کے معاملہ کرنے ان سے کیا بات کہتے ہیں میں آنے والے کا کفن ہوں بدن کٹ کر دیتی ہوں کھا جاتی ہوں باجوں سے جدا کر دیتی ہوں کلائیوں کو پنجوں سے الگ کر دیتی ہوں رانوں کو پنڈلیوں سے الگ کر دیتی ہوں گھٹنوں کو سرنیوں سے الگ کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں۔ حضرات محترمہ پیاری بہنوں موت بالکل یقینی ہے، موت کے بعد کا سفر بڑا مشکل ہے، لہذا مرنے سے پہلے ہی موت کی تیاری کرو۔ سید الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی فکر میں اتنا روتے کہ داڑھی مبارک سے آنسو تر ہو جاتے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جب بال سفید ہوتے تو آئینہ دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں موت کی نشانی آ چکی، مگر عثمان نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ رحمت اللہ شاہ بہلول اپنے گھر میں قبر خدا کر رکھے تھے، روزانہ صبح و شام جا کر اس میں سو جاتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا اصلی گھر ہے۔ 32 سال کی عمر میں سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا کو فتح کر لیا، مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک اس کو حکومت کا جھنڈا لہرایا ہے۔ جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو اپنے خادموں کو بلا کر نصیحت کرتا ہے جب میں مر جاؤں گا میرے تن بدن سے میرا روح نکل جائے، مجھے غسل کرانے کے بعد کفن پہنا جائے، اسے کفن سے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا۔ ایک خادم لوگ یہ نصیحت سن کر عرض کرتے ہیں بادشاہ سلام ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے، دنیا کے لوگ یہ دیکھ کر ہمیں تانا دیں گے اور کہیں گے بڑا لالچی بادشاہ ہے، پوری دنیا میں حکومت کرنے کے باوجود۔ میں نے چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔ چلو ماشاءاللہ۔